ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ ماہ ربیع النور شریف چل رہا ہے، تو بہتر اور مناسب یہی ہے کہ اس مقدس مہینے میں اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تجدید عشق و محبت کی جائے، اور اس کا ایک بہتر طریقہ یہ ہے عاشقان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر جمیل کیا جائے اور سنا جائے، تاکہ ہمارے دلوں میں بھی وہ محبت رسول کی چاشنی پیدا ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جس طرح ادب و احترام کرتے تھے، اور بار بار انہوں نے اپنے اس ادب کا اظہار بھی کیا، اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر جو شیوہ ادب وہ بجا لاتے تھے، اس کی مثال آج دنیا کے اندر ملنا بڑا مشکل ہے۔ وہ بغیر طہارت کے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونا اور آپ سے مصافحہ کرنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ مدینہ منورہ کے کسی راستے میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامنا ہو گیا، اور حضرت ابو ہریرہ کو نہانے کی ضرورت تھی، تو انہوں نے یہ گوارا نہیں کیا کہ اسی حالت میں آپ کے سامنے آ جائیں۔ اس لیے جب انہوں نے میرے آقا علیہ السلام کو دیکھا تو وہ کٹ کر کے نکل گئے، اور غسل کرنے کے بعد میں میرے آقا علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ کہاں تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں پاک نہیں تھا، اس لیے آپ کے پاس بیٹھنا میں پسند نہیں کرتا تھا۔ یعنی یہ بھی نہیں گوارا کیا کہ اس حالت کے اندر میرے آقا علیہ السلام سے قریب جائیں اور ان سے مصافحہ کریں۔ یہ شیوہ ادب تھا۔ اور آپ کے سامنے جب صحابہ کرام بیٹھا کرتے تھے تو کمال ادب کی ایک دم ایسی تصویر بن جاتے تھے کہ احادیث پاک میں اس کا نقشہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایسا لگتا تھا جیسے ان کے سروں پر چڑیا بیٹھی ہوئی ہو۔ تو جیسے سر پہ چڑیا بیٹھ جائے تو آدمی سر نہیں ہلاتا ہے کہ چڑیا اڑ نہ جائے، تو صحابہ کرام ادب کی وجہ سے میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اس قدر ادب رکھتے تھے کہ اپنے سر کو بھی نہیں ہلاتے تھے۔ اور جب ان کے گھروں میں بچے پیدا ہوتے تو ادب سے اس کا نام محمد نہیں رکھتے تھے۔ ایک دفعہ ایک صحابی کے گھر میں بچہ پیدا ہوا، انہوں نے محمد نام رکھ دیا، لیکن لوگوں نے کہا کہ ہم یہ نام نہیں رکھنے دیں گے اور نہ اس کنیت سے تم کو پکاریں گے، تو اس کے متعلق تم جاؤ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کر لو۔ وہ بچے کو لے کر میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، واقعہ بیان کیا، تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے نام پر نام رکھو لیکن میری کنیت نہ اختیار کرو۔ یعنی ابو محمد اس طرح کی جو کنیت ہے وہ کنیت مت اختیار کرو، میرا نام ہے اس نام پر تم نام رکھ سکتے ہو۔ اور اگر راستے میں کبھی ساتھ ہو جاتا میرے آقا علیہ السلام کا تو ادب سے آپ کے ساتھ سواری پر سوار ہونا بھی پسند نہیں کرتے تھے، یہ ادب تھا۔ ایک بار حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کا خچر ہانک رہے تھے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سوار کیوں نہیں ہو لیتے؟ تو انہوں نے اس کو بڑی بات سمجھا کہ آپ کے خچر پر سوار ہوں، لیکن میرے آقا علیہ السلام کا حکم تھا تو تھوڑی دیر کے لیے وہ سوار ہو گئے، ورنہ انہیں یہ گوارا ہی نہیں تھا کہ میرے آقا علیہ السلام کے سامنے میں خچر پر سوار ہو جاؤں۔ فرط ادب کا یہ عالم تھا کہ کسی بھی بات میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وہ آگے بڑھنا نہیں گوارا کرتے تھے۔ غزوہ تبوک کے موقع پہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی ضرورت سے صحابہ کرام سے الگ ہو گئے، اور فجر کی نماز کا وقت ہو گیا، تو صحابہ
صحابہ نے آپ کے آنے سے پہلے ہی حضرت عبد الرحمن بن عوف کی امامت میں نماز شروع کر دی۔ آپ پہنچے تو ایک رکعت ہو چکی تھی، اس لیے آپ دوسری رکعت میں شریک ہوئے۔ نماز ہو چکی تو تمام صحابہ نے اس کو بے ادبی خیال کیا کہ ایسا کیسے ہو گیا، حضور موجود تھے اور ہم نے کسی اور کی اقتدا میں نماز ادا کر لی۔ تو سب کے سب سبحان اللہ کہنے لگے۔ آپ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا تم نے اچھا کیا، یعنی نماز کا وقت ہو گیا تھا، نماز پڑھ لی۔ میرا آقا علیہ السلام نے ان کا شبہ دور کر دیا کہ یہ کوئی بے ادبی نہیں ہے، تم نے جو کیا اس سے میں ناراض نہیں ہوں، تم نے اچھا کام کیا ہے۔ تو یہ ان کا ایک ادب تھا۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے ایک بار آپ پیدل چل رہے تھے کہ اسی حالت میں ایک صحابی گدھے پر سوار ہو کر کے آئے، آپ کو پیدل چلتے ہوئے دیکھا تو ادب کی وجہ سے پیچھے ہٹ گئے اور آپ کو آگے سوار کرنا چاہا، لیکن آپ نے فرمایا کہ تم آگے بیٹھنے کے زیادہ مستحق ہو، ہاں اگر تم اجازت دو تو میں آگے بیٹھ سکتا ہوں۔ یعنی صحابہ نے یہ نہیں گوارا کیا کہ میں آگے بیٹھ جاؤں۔ اور میرے آقا علیہ السلام کا شفقت کا انداز دیکھو، غلاموں پر کونین کے دولہ ہیں لیکن کہتے ہیں اگر تم اجازت دو تو میں آگے بیٹھ جاتا ہوں۔ اور کبھی آپ کے ساتھ میں کھانا کھانے کا اتفاق ہو جاتا تو جب تک میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھانا شروع نہیں کرتے تھے، صحابہ کرام ادب کی وجہ سے کھانے میں ہاتھ بھی نہیں ڈالتے تھے اور ادب کی وجہ سے آپ سے آگے چلنا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ ایک سفر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سرکش اونٹ پر سوار تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نکل جاتا تھا۔ کچھ ہوتے ہیں جانور وہ قابو میں نہیں آتے، وہ بار بار آگے نکل جاتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈانٹا کہ کوئی آپ سے آگے نہ بڑھنے پائے۔ یعنی یہ کیا بات ہوئی کہ تم میرے آقا علیہ السلام سے آگے بڑھ رہے ہو؟ انسان تو انسان، جانور کا بھی آگے بڑھنا صحابہ کو پسند نہیں تھا۔ اور یہ روایت تو بڑی لذیذ ہے، اس روایت سے آپ دیکھیں صحابہ کا ادب کتنا تھا۔ کسی چیز میں میرے آقا علیہ السلام سے مقابلے کی جرات نہیں کرتے تھے۔ ایک بار چند صحابہ کرام جو قبیلہ اسلم سے تعلق رکھتے تھے آپس میں تیر اندازی کا مقابلہ کر رہے تھے، تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا آئے بنو اسماعیل تیر پھینکو، کیونکہ تمہارے باپ تیر انداز تھے اور میں فلاں قبیلے کے ساتھ ہوں۔ جب میرے آقا علیہ السلام نے یہ جملہ فرمایا نا، میں فلاں قبیلے کے ساتھ ہوں، تو جو ان کے مقابلے والے تھے وہ رک گئے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تم تیر کیوں نہیں پھینکتے؟ بولے یا رسول اللہ کیوں کر ہم آپ کا مقابلہ کریں گے؟ آپ ان کے ساتھ میں ہو گئے تو ان کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو صاحب میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تیر پھینکو، میں تم سب کے ساتھ میں ہوں، تم تیر پھینکو میں تم سب کے ساتھ میں ہوں۔ علامہ ابن حجر فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اس لیے رک گئے تھے کہ اگر وہ مقابلہ کرتے اور سامنے والے پر غالب آ جاتے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں ان کے ساتھ ہوں، تو انہوں نے یہ گوارا ہی نہیں کیا کہ میرے آقا جن کے ساتھ میں ہوں ہم ان کے اوپر غالب آ جائیں۔ یہ ادب کا تقاضا، آج ادب کی ایسی مثالیں کہاں دیکھنے کو ملیں گی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں آپ نے قیام فرمایا۔ تو میرے آقا علیہ السلام نیچے کے حصے میں تھے اور حضرت ابو ایوب انصاری کے اہل و عیال اوپر والے حصے میں بالا خانے میں تھے۔ تو ایک رات حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہوئے تو کہا کہ ہم اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اوپر چلیں۔ آپ دیکھیں ادب دیکھیں، نیچے میرے آقا علیہ السلام آرام کر رہے ہیں اور اوپر والے حصے میں کمرے میں وہ ہیں۔ کہا یہ تو ادب کے خلاف ہے کہ ہم اوپر والی چھت پہ چلیں اور میرے آقا نیچے آرام کر رہے ہیں۔ اس خیال کے آتے ہی پورے گھر والوں کو لے کر کونے میں چلے گئے۔ کون یہ ادب کا تقاضا پورا کرے گا؟ کونے میں چلے گئے۔ صبح کو میرے آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ اوپر قیام کر لیں۔ یعنی ادب کی وجہ سے ہم اوپر چلنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ ارشاد ہوا کہ نیچے کا حصہ ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ بولے کہ جس چھت کے نیچے یا رسول اللہ آپ ہوں اس پر ہم کیسے چڑھ سکتے ہیں؟ مجبوراً میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر اوپر والے حصے میں تشریف لے گئے۔ اور یہ ادب صحابہ اکرام کا، بعض صحابہ آپ سے جو عمر میں بڑے تھے لیکن ادب کی وجہ سے وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ میں آپ سے بڑا ہوں۔ ایک بار حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی سے پوچھا کہ آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں؟ تو صحابی نے کہا کہ بڑے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، البتہ پہلے میں پیدا ہوا ہوں، میں آپ سے پہلے پیدا ہوا ہوں، بڑے تو وہی ہیں، یعنی پہلے پیدا ہونے سے میں بڑا نہیں ہو گیا ہوں، میرے آقا علیہ السلام ہی بڑے ہیں۔ اور اگر انجانے میں آپ کی شان میں کوئی نامناسب جملہ اگر کسی کی زبان سے نکل جاتا نا تو پھر صحابہ کی کیفیت دیکھیں۔ ایک صحابیہ کا بچہ انتقال کر گیا اور وہ اس پر رو رہی تھی۔ اب ظاہر سی بات ہے کسی ماں کا بچہ انتقال کر جائے تو اسے ہوش نہیں رہ جاتا، تو وہ رو رہی تھی۔ میرے آقا علیہ السلام کا گزر ہوا
تو آپ نے فرمایا خدا سے ڈرو اور صبر کرو، یعنی ماتم مت کرو، صبر کرو۔ تو بولی کہ میری مصیبت کی آپ کو کیا پرواہ ہے؟ وہ دیکھ نہیں پائی، سمجھ نہیں پائی، اور اس کی زبان سے یہ جملہ نکل گیا۔ میرے آقا علیہ السلام جب چلے گئے تو لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں یہاں سے۔ اب اس نے سنا تو اس کے تو ہوش ہی اڑ گئے، بچے کے انتقال کا صدمہ سب بھول گئی۔ کہا میرے آقا گئے، میری زبان سے یہ جملہ نکل گیا۔ وہ دوڑی ہوئی میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی، آ کے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا، بچہ مر گیا تو وہ تو سب اللہ تعالیٰ آپ کے صدقے میں اور دے گا، آپ کی شان میں کوئی نازیبا کلمہ نکل جائے حضور، میں معافی کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی ہوں۔ اور اگر کسی دوسرے شخص کے متعلق آپ کے بارے میں کوئی بے ادبی ہو جاتی نا تو صحابہ کرام کا پھر تیور دیکھو۔ ایک بار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاشان نبوت پر آئے تو دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلند آواز سے بول رہی ہیں۔ حضرت ابوبکر آئے تو ان کو مارا، تماچا مارا، اور کہا کہ اب کبھی آپ کے سامنے آواز بلند مت کرنا، کبھی آواز بلند مت کرنا، یعنی حضور کی بارگاہ میں آواز پست رکھو۔ ایک بار ایک شخص کا کچھ قرضہ تھا، اس لیے اس نے جب تقاضا کرنا شروع کیا تو کچھ اس کا لہجہ جو ہے وہ اچھا نہیں تھا، تو تمام صحابہ کرام اس پر ٹوٹ پڑے۔ اخیر میں خود میرے آقا علیہ السلام نے اس کو بچایا۔ یعنی صحابہ یہ کیسے گوارا کر لیں کہ حضور کی بارگاہ میں کوئی ایسے لب و لہجے کے اندر بات کرے جو تقاضۂ ادب کے خلاف ہو۔ اور ایک شخص کا نام تھا محمد، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا ایک آدمی اس کو گالی دے رہا ہے، تو بلا کر کے کہا کہ دیکھو تمہاری وجہ سے محمد کو گالی دی جا رہی ہے، یعنی محمد نام لے کر گالی دی جا رہی ہے، اب آج کے بعد میں یعنی اخیر دم تک تم اس نام سے نہیں پکارے جا سکتے، نام اپنا بدلی کرو۔ تم نے اپنا نام محمد رکھا، کوئی تم کو گالی دیتا ہے اور میرے آقا علیہ السلام کا نام تمہاری اس کی زبان پہ آتا ہے گالی کے ساتھ میں۔ حضرت عمر نے کہا مجھے نہیں گوارا ہے، تو اسی وقت اس کا نام آپ نے عبد الرحمن رکھ دیا۔ پھر بنو طلحہ کے پاس پیغام بھیجا حضرت عمر نے کہ جو لوگ اس نام کے ہیں سب لوگ اپنا نام بدل دو، یعنی تم میرے آقا کے نام پہ نام رکھتے ہو، اس کا ادب نہیں کرتے ہو، سب لوگ اپنا نام بدل دو۔ اتفاق سے 7 لوگ تھے اور ان کے سردار کا نام بھی محمد تھا، 7 لوگوں کا نام محمد تھا، لیکن انہوں نے معلوم ہے کیا کہا کہ خود اللہ کے رسول علیہ السلام نے میرا نام محمد رکھا ہے۔ سردار نے کہا کہ خود آقا نے میرا نام محمد رکھا ہے۔ اب حضرت عمر نے جب حضور کا نام سنا تو بولے اب اس پر میرا کوئی زور نہیں چل سکتا ہے، حضور نے جب نام رکھا ہے تو عمر کی کیا مجال ہے کہ تمہارا نام اب بدل دے، تمہارا نام جو میرے آقا نے رکھا وہی رہنے دو۔ اور چھوٹے چھوٹے بچے بھی اگر کبھی آپ کے ساتھ میں کچھ بچکانا شرارت کر دیتے تھے تو صحابہ ان کو بھی ڈانٹ دیتے تھے۔ حضرت ام خالد اپنے باپ کے ساتھ میرے آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور بچپن کی وجہ سے میرے آقا علیہ السلام کی مہر نبوت سے کھیلنے لگی۔ اللہ اکبر۔ تو ان کے والد نے ڈانٹا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا رہنے دو اسے کھیلنے دو، رہنے دو اسے کھیلنے دو۔ یہ حضور کی شفقت تھی اور وہ صحابہ کا ادب تھا۔ جو چیز میرے آقا علیہ السلام کی شان نبوت کے خلاف ہوتی تھی صحابہ کرام آپ کے سامنے اس کا ذکر کرنا بھی ادب کے خلاف سمجھتے تھے۔ اسی لیے آپ نے جب عمرہ قضا ادا فرمایا تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے آگے آگے اشعار پڑھ رہے تھے۔ وہ کفار کی مذمت کر رہے تھے، اے ہٹ جاؤ سب، اللہ کے رسول تشریف لا رہے ہیں، وہ سب کچھ اپنے محبت کا اظہار کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا تو کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے اور حرم کے اندر شعر پڑھتے ہو، لیکن میرے آقا علیہ السلام نے خود فرمایا کہ اس کو پڑھنے دو، یہ اچھا کر رہا ہے، یعنی کیونکہ وہ کفار کی مذمت کر رہے تھے اور میرے آقا علیہ السلام اس مذمت کو پسند فرما رہے تھے۔ یہ تو آج کل کے سیدھے سادے مسلمان ہیں جو کہتے ہیں کسی کو برا مت کہو، سب اچھی طرح محبت اور پیار سے رہو۔ اگر کوئی حضور کے سامنے حرم کے اندر اگر کوئی کفار کی مذمت کرتا تھا اور حضرت عمر منع بھی کرتے تھے تو میرے آقا کہتے تھے کرنے دو مذمت، یہ تو اچھی بات ہے، مذمت ہونا چاہیے ان کی۔ اور یہ تعظیم اور یہ ادب اور یہ عزت وہ صرف میرے آقا علیہ السلام کی حیات ظاہری میں نہیں بلکہ آپ کے وصال کے بعد بھی صحابہ کرام ایسے ہی آپ کا ادب کرتے تھے۔ اور آپ کے وصال کے بعد اگر قبر کے متعلق جب اختلاف ہو گیا تو یعنی لحد کھودی جائے یا صندوق ٹائپ کی قبر کھودی جائے تو لوگوں نے کچھ آواز نکالی نا تو حضرت عمر نے کہا کہ آواز بلند نہ کرو، حضور کی حیات ظاہری اور آپ کا دنیا سے چلا جانا دونوں حالتوں میں آپ کی بارگاہ کے اندر اس طرح سے آواز بلند کرنا یہ درست نہیں ہے۔ یہ صحابہ کرام کا جو شیوہ ادب آج اگر ہم پڑھیں
تو ہمارے دلوں کے اندر محبت رسول پیدا ہوگی۔ خلفائے راشدین کو آپ دیکھیں، وہ میرے آقا علیہ السلام کی یادگاروں کی بھی کیسی عزت کرتے تھے۔ ایک بار میرے آقا علیہ السلام نے کسی عجم کے بادشاہ کے نام خط لکھنا چاہا تو لوگوں نے کہا کہ جب تک خط پر مہر نہ ہو عجمی بادشاہ اس کو پڑھتے ہی نہیں ہیں، اس لیے ہم نے آپ کے لیے چاندی کی انگوٹھی تیار کروائی ہے جس کے نگینے پر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ کھدا ہوا ہے۔ اس انگوٹھی کو خلفائے ثلاثہ نے اپنے پاس میں حفاظت کے طور پر رکھا، اور اخیر میں حضرت عثمان کا جب دور آیا تو حضرت عثمان کے ہاتھ سے نکل کر کے وہ کنویں کے اندر انگوٹھی گر گئی۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب دیکھیں، آپ نے پورے کنویں کا پانی نکلوا دیا کہ وہ انگوٹھی حضور کی نشانی تھی وہ کیسے گم ہو جائے، پورے کنویں کا پانی نکلوا دیا، لیکن یہ جو ایک نایاب تحفہ تھا وہ ان کے ہاتھ نہ لگ سکا۔ اور حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے قصیدے کے بدلے میں میرے آقا علیہ السلام نے خود اپنے ہاتھوں سے جو انہیں چادر دی تھی، یہ چادر صحابہ سنبھال کے رکھتے تھے، یہاں تک کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے صاحبزادے سے اس کو خرید لیا تو اس کے بعد تمام خلفاء عید کے دن وہی چادر اوڑھ کر کے نکلتے تھے۔ یہ حضور کی چادر کا اتنا ادب تھا۔ اور آپ جس پیالے میں پانی پیتے تھے وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس محفوظ تھا، ایک بار وہ ٹوٹ گیا تو انہوں نے اس کو چاندی کے تار سے جڑوا دیا، اس میں ایک لوہے کا حلقہ بھی بنا ہوا تھا۔ بعد میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں سونے یا چاندی کا وہ حلقہ لگوانا چاہا تو حضرت طلحہ نے منع کر دیا، کہا کہ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اس کے اندر میں تغیر پسند نہیں کرتا ہوں، یعنی حضور کی یادگار ہے اس کو سنبھال کر کے رکھا جائے۔ اور آپ کے دو اور بھی پیالے تھے، حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ دونوں پیالے محفوظ تھے، وہ ان کا ادب کر کے انہیں محفوظ رکھتے تھے۔ ایک دن آپ حضرت ام سلیم کے گھر تشریف لے گئے میرے آقا علیہ السلام، تو ایک مشکیزہ لٹک رہا تھا، میرے آقا علیہ السلام نے اس مشکیزے کو منہ لگا کر کے پانی پی لیا تو حضرت ام سلیم نے مشکیزے کا جو منہ تھا نا اس کو کاٹ کر کے یادگار کے طور پر اپنے پاس میں رکھ لیا کہ میرے آقا نے اپنے لب جہاں پہ لگائے ہیں اس کو سنبھال کر کے رکھا جائے۔ اور حضرت شفا بنت عبداللہ کے یہاں میرے آقا علیہ السلام جب کبھی کبھی قیلولہ دوپہر کا کھانا کھا کے آرام کرتے تھے تو اس غرض سے انہوں نے میرے آقا علیہ السلام کے لیے خاص بستر اور ایک خاص تیبند بنوا کے رکھا تھا جس کو پہن کر میرے آقا علیہ السلام آرام کرتے تھے۔ یہ یادگاریں ایک زمانے تک محفوظ رہیں، اخیر میں مروان نے ان کو ان سے لے لیا، صحابہ ان کو بھی محفوظ رکھتے تھے۔ اور حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ مجھ کو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد میں وہ جگہ دکھائی جہاں پہ حضور اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یعنی وہ جگہ بھی یاد رکھتے تھے کہ حضور کہاں پر اعتکاف کرتے تھے، اس جگہ کو بھی یادگار کے طور پر محفوظ رکھتے تھے۔ یہ صحابہ کرام کا شیوہ ادب جس کو پڑھنے اور سننے سے آج ہمارے دلوں کے اندر محبت رسول کی چاشنی پیدا ہوتی ہے۔ تو ان باتوں کو خود بھی سننا چاہیے، اپنے بچوں کو بھی تازہ کرانا چاہیے تاکہ ہماری آنے والی نسلوں کے اندر کسی گستاخانہ تعلیم کی وجہ سے محبت رسول کی جو لو ہے وہ کم نہ ہونے پائے، وہ دن بدن اس کے اندر اضافہ ہو۔ ان واقعات کو سن کر وہ عاشق رسول بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں سچا عاشق بنائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہم ارزقنا حبک وحب نبیک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم ارزقنا زیارت حرمک وحرم نبیک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔